بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیت سجود السہو، سجدہ سہو کی کیفیت، سجدہ سہو کا طریقہ۔ اس سے پہلے آپ نے سجدہ سہو کے احکام اصلیہ اور احکام فرعیہ کو پڑھا۔ اب سجدہ سہو کرنے کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی آدمی سے نماز میں سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے اور اس غلطی کی بنا پر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے تو وہ آدمی سجدہ سہو کس طریقے سے کرے گا۔ یہاں سے اسی بات کو صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ آپ یہ یاد رکھیے کہ جب نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، چاہے ترک واجبات ہوں، فرائض میں تقدیم و تاخیر ہو، احناف کے یہاں سجدہ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قائد اخیرہ میں جب مصلی نمازی تشہد کے بقدر بیٹھ جائے، تشہد سے فارغ ہو کر وہ دائیں جانب ایک سلام پھیرے، پھر اس کے بعد وہ شخص سہو کے 2 سجدے کرے، جیسے نماز میں سجدے کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ پڑھنی ہے، پھر جب دونوں سجدے سے فارغ ہو جائے تو پھر دوبارہ تشہد پڑھے، درود پڑھے اور دعا پڑھے، اور پھر اس کے بعد نماز سے نکلنے کے ارادے سے دائیں طرف سلام پھیرے، پھر بائیں طرف پھیرے، جیسے عام حالات میں سلام پھیر کے نماز سے نکلتے ہیں۔ تو سجدہ سہو کے یہی ایک طریقہ ہے احناف کے یہاں، احناف کے یہاں یہی مسنون ہے۔ ان کے علاوہ 2 طریقے اور ہیں۔ ایک طریقہ تو شوافی کے یہاں ہے کہ سلام، یہ کہتے ہیں سجدہ سہو سلام سے پہلے ہے۔ سلام سے پہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قائد اخیرہ میں تشہد پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، اس کے بعد سہو کے 2 سجدے کریں اور پھر جو ہے آپ سلام پھیریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کمی ہوئی ہے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے قاعدہ اولیٰ کو چھوڑ دیا، قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا بھول گیا تو نماز میں کمی ہوئی، تو جب کمی ہوئی تو اب ان کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو سجدہ سہو کیسے کرنا ہے؟ جیسا کہ طریقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ سلام سے پہلے سجدہ کر لیں گے، پھر بعد میں سلام پھیریں گے۔ اور اگر نماز میں زیادتی ہو جائے، مثلا نماز میں 2 سجدے کرنے تھے، ایک رکعت میں کسی نے 3 سجدے کیے، نماز میں قائد اولیٰ میں تشہد کے بعد کھڑا ہونا تھا، کھڑا نہیں ہوا، درود پڑھنے لگا، نماز میں زیادتی کر دیا۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنا تھا، 2 مرتبہ پڑھا، زیادتی کیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب سلام کے بعد سہو کے 2 سجدے کریں گے، یعنی آدمی
तशहुद, दरूद और दुआ से फारिग होने के बाद जैसे नमाज के लिए सलाम करते हैं, दोनों तरफ सलाम फेरेंगे, फिर उसके बाद 2 सजदे करेंगे। ये तरीका इमाम मालिक का है। लेकिन अहनाफ के यहाँ एक ही तरीका है कि नमाज में कमी हो, ज़्यादती हो, कायदे अखीरा में तशहुद की मिकदार बैठकर तशहुद पढ़कर जब फारिग हो जाए तो दाएं जानिब सलाम फेरना है और उसके बाद सहव के 2 सजदे करने हैं, और फिर उसके बाद जो है दोबारा से तशहुद पढ़ने हैं, फिर दरूद, फिर दुआ, उसके बाद नमाज से निकलने के लिए जो सलाम होते हैं वो सलाम करके फिर नमाज से निकलने हैं। देखिए किताब कैफियत सुजूद सहवी, सजदे सहव के तरीके। अल्लज़ी वजब अलैहि सुजूद सहवी इज़ा फ़रग़ मिन अत-तशहुद फिल क़ुऊद अल-अख़ीर सल्लम अन यमीनिही तस्लीमतन वाहिदतन सुम्मा कब्बरा व सजदा सजदतैनि मिस्ल सुजूद सलाती सुम्मा यजलिसु व यतशहदु वुजूबन व युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यदउ लिनफ्सिही सुम्मा युसल्लिम लिल खुरूज मिन अस्सलाह। तो अल्लज़ी वजब अलैहि, जिस शख्स पर सजदा सहव वाजिब हो, जब वो कायदे अखीरा में तशहुद से फारिग हो जाए, सल्लम अन यमीनिही तस्लीमतन वाहिदतन, तो दाएं तरफ एक सलाम फेरे, सुम्मा कब्बरा, फिर अल्लाहु अकबर कहे, व सजदा, और सजदा करे, सजदतैन, 2 सजदे, मिस्ल सुजूद सलाते, नमाज की सजदों की तरह, सुम्मा यजलिस, फिर वो बैठेगा, यानी दो सजदा करने के बाद फिर बैठेगा, व यतशहदु वुजूबन, और फिर तशहुद पढ़ना, अत्तहियात पढ़ना वाजिब होगा, तो वुजूबन तशहुद पढ़े, व युसल्ली, और दरूद पढ़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व यदउ लिनफ्सिही, और अपने लिए दुआ करेगा, उम्मत के लिए दुआ करेगा, सुम्मा युसल्लिमु लिल खुरूज, और फिर नमाज से निकलने के लिए सलाम फेरेगा। कहते फलो सजदा कबल सलाम, और अगर सलाम सजदा किया सलाम से पहले, जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने मज़हब बयान किया, जाज़त सलातुहु, नमाज जायज़ हो जाएगी, वलाकिन युकरहु तनज़ीहन, लेकिन ऐसा करना मकरूह तनज़ीही है। मता यसकुत सुजूदु सहवी, मता यसकुत सुजूदु सहवी, सजदे सहव कब साकित हो जाता है? अब साहिब किताब ये जो है कि मसला बयान कर रहे हैं कि आदमी पर अगर सजदा सहव वाजिब हो तो क्या हर हालत में करना ज़रूरी है, या कभी तर्क करने की भी गुंजाइश है, तर्क करना यानी छोड़ देना भी जायज़ है। तो साहिब किताब रहमतुल्लाह अलैह इस बाब को लाकर ये बतलाना चाहते हैं कि कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जहाँ पर इंसान से सजदे सहव साकित हो जाता है। ऐसी कुल 5 सूरतों का तज़किरा साहिब किताब रहमतुल्लाह ने फरमाया है। नंबर 1, यसकुतु सुजूदु सहवी फिल जुमअति इज़ा हज़रा फिल जुमअति जमउन कसीरुन लअल्ला यश्तबिहल अम्र अलल मुसल्लीन। पहली सूरत ये बयान करते हैं कि जुमा जिसमें बहुत लोग हाजिर हों, जम्मे गफ़ीर हों, और उसमें इमाम से कोई ऐसी गलती हो जाए, कोई ऐसा सहव हो जाए जिससे सजदा सहव वाजिब होता है,
تو ایسی صورت میں امام سے سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اگر امام جمعہ میں سجدہ سہو کرے گا تو پیچھے جو نمازی اور مصلی ہیں وہ شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شبہات کیسی؟ کہ جمعہ میں شہر کے اندر دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اطراف و جوانب سے لوگ آتے ہیں، گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ جو پنجگانہ نماز کبھی پڑھتے نہیں ہیں وہ جمعہ میں آتے ہیں۔ ان کو نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، سہو کب واجب ہوتے ہیں، سجدہ سہو کب واجب ہوتے، یہ سب کچھ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اب اگر امام سے کوئی خطا ہوئی اور امام جم غفیر میں سجدہ سہو کرے گا تو جو دور دراز کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ جو کبھی کبھار نماز میں آتے ہیں، جن کو نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں، وہ شبہ میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ امام صاحب نے کیسی نماز پڑھائی، ہم نے تو آج تک کبھی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ہم تو جب بھی نماز پڑھتے ہیں وہ تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ آخر میں بس سلام پھیر کے نکلنا ہوتا ہے، اور یہ امام صاحب ایسے ہیں کہ جو آخر میں سلام پھیرتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں، تو ایسے شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب یا تو جمعہ کے امام سے جمعہ کے امام کے متعلق ان کو شبہ ہو جائے گا کہ امام سب غلط نماز پڑھاتے ہیں، یا ان کو اپنے محلے کے امام امام سے متعلق شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ شاید ہمارے محلے کے امام صاحب نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، کیونکہ جمعہ میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ امام صاحب نے ایسی نمازیں پڑھائی اور ہمارے امام صاحب جو ہے محلے کے وہ اس کے علاوہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو ایسے شبہات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے جمعہ میں اگر امام صاحب سے کوئی خطا ہو جائے تو سجدہ سہو معاف ہے، سجدہ سہو ذمے سے ساقط ہے۔ کہ یسقط سجود السہو، سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا فی الجمعۃ، جمعہ میں، اذا حضر فی الجمعۃ جمع کثیر، جبکہ بہت سارے لوگ جمعہ میں حاضر ہوں، لعل یشتبہ الامر علی المصلین، تاکہ معاملہ نمازیوں پر مشتبہ نہ ہو جائے۔ نمبر 2، وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا حَضَرَ فِيهِمَا جَمْعٌ كَثِيرٌ۔ دوسرے عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، اس میں بھی اگر امام صاحب سے کوئی خطا ہو جائے تو سجدہ سہو ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی جمعہ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے، ابھی آتے ہیں عیدین کی نماز پڑھنے۔ اب اگر امام صاحب سہو کے سجدہ کریں گے تو پھر لوگ شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے کہ شاید نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ قاعدہ میں بیٹھو، دائیں طرف سلام پھیرو، پھر 2 سجدے کرو۔ ابھی بیچارہ گھر جائے گا، اب اگر نماز پڑھنے کے دل میں خیال آیا تو پھر نماز ایسے ہی پڑھے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جمعہ ہو یا عیدین ہو، ان میں سجدہ سہو معاف ہے، اور معاف ہونے کی جو علت ہے وہ جم غفیر ہے۔ بہت سارے لوگوں کا اجتماع ہے، تو لہذا یہ جم غفیر علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔ اب جمعہ میں یہ علت جم غفیر موجود ہے، عیدین میں موجود ہے، اسی طریقے سے اگر کہیں اجتماع ہو
اور اجتماع حال میں نماز ہو رہی ہو اور بہت لوگ جمع ہیں، تو وہاں پر بھی علت موجود ہے۔ یا اسی طریقے سے شب قدر میں بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر امام صاحب سے کوئی خطا ہو جائے تو صحابہ کے سجدے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی علت جمع غفیر موجود ہے۔ تو خلاصہ آپ یہ یاد رکھیے، جہاں پر جمع غفیر مجمع عام ہو وہاں پر سجدہ سہو ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ کہ وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ فِي الْعِيدَيْنِ، سجدہ سہو ساقط ہو جائیں گے عیدین میں، اذا حضر فیہما جمع کثیر، جبکہ اس میں بہت سارے لوگ جمع ہوں۔ نمبر 3، وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ اذا طلعت الشمس فی الفجر بعد السلام۔ اب ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور بالکل آخر وقت میں پڑھ رہا ہے۔ اب امام سے نماز کے اندر یا منفرد، یہ مسئلہ امام منفرد دونوں کے لیے ہے، اب امام ہو یا منفرد، بالکل آخری وقت میں نماز ہو رہی ہے، ان سے نماز میں کوئی ایسی غلطی ہوئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب وہ جب سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرتا ہے، دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ وہ مزید 2 سجدے کرے، پھر تشہد پڑھے، پھر درود پڑھے، پھر دعا پڑھے۔ اتنی دیر میں سورج طلوع ہو جائے گا اور وقت مکروہ داخل ہو جائے گا۔ تو اگر اتنا وقت تنگ ہو کہ وقت مباح نکل جائے گا، وقت مکروہ داخل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو ساقط ہے۔ یہ کہا وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ، سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔ تیسری صورت اذا طلعت الشمس فی الفجر، جب سورج طلوع ہو جائے فجر میں بعد السلام، سلام کے بعد۔ چوتھی صورت وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ اذا احمرت الشمس فی العصر بعد السلام۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے انفرادن یا جماعت سے، اور کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ یاد رکھیے کہ جب احمرار شمس ہو، جب سورج جو ہے غروب کی طرف مائل ہو جائے اور سورج سرخ ہو جائے، تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب یہ مکروہ وقت داخل ہو گیا۔ اب احمرار شمس، سورج کے سرخ ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت مباح ہے۔ اب ایک آدمی وقت مباح میں عصر کی نماز شروع کیا ہے، ان سے کوئی خطا اور غلطی ہوئی، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جس میں وہ سہو کے 2 سجدے کر سکے۔ اگر سہو کے 2 سجدے کرتا ہے تو احمرار شمس ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی کو کہا نمبر 4 وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ اذا احمرت الشمس، سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا جبکہ سورج سرخ ہو جائے عصر میں بعد السلام، سلام کے بعد۔ نمبر 5 وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ اذا حصل بعد السلام شیء ينافي الصلاة كالتكلم سهوا مثلا۔ کہتے 5ویں صورت یہ ہے کہ ایک آدمی پر سجدہ سہو واجب ہے، وہ آدمی آخر میں
دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے نکل جاتا ہے، پھر وہ بھولے سے منافی صلاۃ کوئی کام کر لیتا ہے، مثلاً کسی سے بات چیت کر لیتا ہے، یا قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، یا کچھ کھا پی لیتا ہے جو منافی صلاۃ ہے، یا سلام کا جواب دے دیتا ہے، تو ایسا آدمی جس پر سجدہ سہو واجب تھا، انہوں نے سجدہ سہو کیا نہیں اور دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے نکل گیا، اور بھولے سے منافی صلاۃ مذکورہ چیزوں میں سے جو میں نے بیان کیا، کسی سے بات چیت کرنا، قبلے کی طرف سے پھر جانا، کچھ کھا پی لینا، یا سلام وغیرہ کا جواب دینا یا سلام کرنا، اگر ایسا کر لیا اور پھر اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ مجھ پر تو سجدہ سہو واجب تھا، تو اب جو ہے ایسے شخص پر سجدہ سہو واجب نہیں رہے گا، بلکہ ان کے ذمے سے سہو کے جو سجدے تھے وہ ساقط ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو سہو کی قید ہے، اس سے یہ بات آپ سمجھیے، اگر کوئی آدمی جس کو معلوم ہے کہ مجھ پر سجدہ سہو واجب ہے، اور پھر وہ آدمی جان بوجھ کر بغیر سجدہ سہو کیے نماز سے نکل جاتا ہے، تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور ایسا کرنے والا شخص سخت گنہگار ہوگا، اور یہ مسئلہ پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے نکلتے وقت تو یاد نہیں رہا سجدہ سہو کرنا، لیکن جب نماز سے نکلا اور نکلنے کے بعد وہ لوگوں سے جان بوجھ کر بات چیت کیا یا منافی صلاۃ کوئی کام کیا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کی نماز واجب الاعادہ رہے گی، وقت کے اندر اندر نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر اعادہ نہیں کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے سخت گنہگار ہوگا۔ تو کل یہ 5 صورتیں بیان کی صاحب کتاب نے، جن میں آدمی سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ فی جمیع ہذہ الصور لا تجب اعادۃ الصلاۃ، ان 5 صورتوں میں سے اگر کوئی صورت پائی جائے اور ذمے سے سجدہ سہو ساقط ہو جائے، تو ایسے نمازی پر نماز کا اعادہ کرنا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا، یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے ترجمہ نمبر 5، وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا حَصَلَ بَعْدَ السَّلَامِ شَيْءٌ يُنَافِي الصَّلَاۃ، سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا جبکہ سلام کے بعد کوئی ایسی چیز حاصل ہوئی جو نماز کے منافی ہے، جیسے بھولے سے بات چیت کرنا۔ وفی جمیع ہذہ الصور، ان تمام صورتوں میں لا تجب اعادۃ الصلاۃ، نماز کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلا سبق انشاءاللہ تعالی متی تبطل الصلاۃ بالشک ومتی لا تبطل جو ہے کہ سے شروع ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔